هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کی مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ایک اچھے عنوان سے، یہ قرآن کریم کی تکمیل کے عنوان سے۔ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، جتنی ہی عظمت اس کی سمجھی جائے اور کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں دی ہے مفت میں۔ یہ کتاب نہیں خالی، یہ ہمارے لیے احکامات کا منبع اور مرکز ہے۔ یہ عام کتاب نہیں، یہ بہت خاص کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے میسج ہمیں دیے۔ ہم موبائل سے محبت کرتے ہیں، موبائل کے میسج سے محبت کرتے ہیں، قرآن کریم کے میسج سے محبت کرتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ ہم دن میں قرآن کریم کتنی مرتبہ کھولتے ہیں اور موبائل کتنی مرتبہ کھولتے ہیں۔ دوست و احباب کے میسیجز ہمیں پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہم نہیں چاہتے کہ وہ سمجھیں پڑھیں۔ حالانکہ دوستوں کے میسیج نہ پڑھنے میں ثواب ہے، نہ دیکھنے میں ثواب ہے، نہ سمجھنے میں ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میسیج قرآن کریم کے صورت میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، سمجھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور یہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب سے دوستی لگانا بہت عظیم دوستی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی دوستی، آپ کے پاس وزیر اعظم کا کارڈ بھی ہو، آپ کے پاس آرمی چیف کا کارڈ بھی ہو، ہر وقت کام نہیں آئے گا۔ وہ کہیں کہیں چیک پوسٹ پہ یا کہیں کہیں آپ کو مشکل میں کام آئے گا، لیکن ہمارے جو خالق اور مالک ہیں، ان کا کارڈ ہر جگہ ہر وقت کام آئے گا۔ یہ کارڈ ایسا ہے، یہ میسیج ایسا ہے، یہ دوستی ایسی ہے، یہ محبت ایسی ہے، یہ واش روم میں بھی کام آئے گی۔ اگر پیشاب بند ہو جائے کہاں جائیں گے؟ کون سے آرمی چیف کو ٹیلی فون کریں گے؟ ابھی میرا پیشاب بند ہو گیا، کچھ کریں، کس کو میسج کریں گے؟ کون سا یار آپ کا کام آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں پر آپ تصور کریں، انسان اپنا تقاضا پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے عظیم راستے، ایسے عظیم آسانی اور کیسے عظیم ہماری تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ احساس نہیں کرتے، ہم لوگ سمجھنا کم ہو گئے ہیں، مطلب پرست زیادہ ہو گئے ہیں۔ دنیا کے مطلب ہمارے سراخوں پر ہیں، آخرت کے مطلب ہم نے پس پشت ڈال دیے۔ بھائیو دوستو، آج کی اس نشست میں ہم سارے ساتھی ایک عہد کریں کہ قرآن عظیم الشان سے دوستی لگائیں گے۔ یہ دوستی ایسی دوستی ہے کہ یہ نبھائے گا، اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو 30 آیات کی ہے، جو روزانہ پڑھے گا تو یہ اس کی سفارش کرے گی، یہ سورت اس کی سفارش کرے گی، اور یہ سفارش معمولی نہیں ہوگی، یہ پٹھانوں کی طرح دو ٹوک سفارش کرے گی کہ اللہ پاک یا تو اس پڑھنے والے کی بخشش کر دے یا مجھے قرآن کریم سے نکال دے۔ سیدھی سیدھی بات ہوگی۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ 2 سورتیں ہیں قرآن کریم میں جو 30 آیات، ایک سورہ الف لام میم سجدہ، ایک سورہ ملک۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سویا کرتے تھے جب تک یہ صورتیں نہ پڑھیں، اور ہمیں نیند آ جاتی ہے بڑے مزے سے، غفلت کی نیند ہم سوتے ہیں۔ بھائیو دوستو، آپ کو یہ دو صورتیں مشکل لگتی ہیں، ایک مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں گے، عشاء کے بعد پڑھ لیا، الف لام میم سجدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوتے تھے ان صورتوں کے اترنے کے بعد۔ کیا قدر تھی ان صورتوں، ایک کے 3 رکوع ہیں چھوٹے چھوٹے اور ایک کے 2 رکوع ہیں درمیانے سے، تو یہ 5 رکوع ہیں۔ ایک سورت مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو سے مرضی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے ہی دن امیر ہو جائیں گے، کروڑوں پتی ہو جائیں گے، دنیا کے پیسے نہیں، آخرت کے پیسوں سے۔ قرآن عظیم الشان کی تلاوت میں ایک ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں، اور ذکر و اذکار میں ایک جملہ پورا پڑھیں گے تو ایک نیکی ہے جو 10 گنا ہے۔ اللہ اکبر، 8 حرف ہیں، یہ 8 حرف پڑھیں گے تو ایک نیکی ہوگی جو 10 گنا ہوگی، یعنی 8 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن الف لام میم، اس ایک الف کے اندر 10 نیکیاں، لام میں 10 اور نیکیاں، میم میں 10 اور نیکیاں، یہ 3 حرف میں 30 نیکیاں، وہاں 8 حرف میں 10 نیکیاں، ایک نیکی جو 10 گنا۔ اسی طرح سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، 8-9 حرف ہیں، ان سب حروف کو ادا کریں گے تو ایک نیکی ملے گی جو 10 گنا ہوگی۔ اور قرآن عظیم الشان ایک ایسا ذکر ہے جس میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ یہ فرق ہے عام ذکر میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں، جو کہ اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے تکبیر و تحمید و تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے کی فضیلت معلوم نہ ہوتی تو میں صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیں، تو ان تسبیحات کی بھی فضیلتیں ہیں، پڑھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صبح شام پاکی بیان کیا کرو، صبح شام پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں صبح شام کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے والفجر فرمایا، والعصر فرمایا، والظہر نہیں فرمایا، والمغرب نہیں فرمایا۔ والفجر صبح کے وقت، والعصر عصر کے وقت، ان 2 وقتوں کی قسم کھائی۔ تو قرآن عظیم الشان میں ذکر کے لیے بھی سبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح شام بتایا۔ معلوم ہوا کہ جو صبح اور شام ذکر کرے گا وہ دن اور رات کے سارے اوقات کا ذاکر شمار ہوگا، کیونکہ فجر کے وقت میں رات کے جانے والے دن کے آنے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور عصر میں دن کے جانے والے رات کے آنے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ مجھے آج کے پروگرام کے لیے پوچھا گیا تھا کہ عصر کے بعد بیان فرمائیں گے یا مغرب کے بعد، میں نے اسی نیت سے عصر کے بعد رکھا کہ اللہ رب العزت کا ذکر والعصر کے صورت میں ہو جائے، اور عصر کے بعد تھوڑے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو جائے تو ہماری رات بھی اچھی گزر جائے۔ اور بھائیو دوستو، دوستیاں کدھر لگائی ہوئی ہیں؟ دوست تو صرف 3 ہو سکتے ہیں، خالق میں ایک ہی ہے، باقی کل ٹوٹل دوست 3 ہونے چاہیے بس۔ ایک دوست ہے آقا اللہ تعالیٰ جل شان، اور ایک دوست ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا دوست ہے قرآن عظیم الشان۔ یہی 3 چیزیں دوستی کے لائق ہیں۔ جو بندہ قرآن عظیم الشان سے دوستی کرے گا، قرآن عظیم الشان اس کی سفارش کرے گا، جیسا کہ میں نے یہ صورتوں کے بارے میں بتایا کہ صورتیں سفارش کریں گی۔ اب آگے بھی سنیے، حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم تجھے تیرے حق میں سفارش کر کے بولے گا اور جنت میں تجھے پہنچا کے چھوڑے گا، یا قرآن کریم تیرے خلاف دعویٰ دائر کر کے تجھے جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ 2 صورتیں، لک او علیک۔ یہ لک پنجابی کا لک نہیں ہے، میرا لک پیڑ ہوتے ہیں،
یہ پنجابی کا لک نہیں ہے اور نہ یہ پشتو کا لک ہے، یہ لائی یہ کوئی اور انگلش کا لک لک پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ہے لک عربی کا، اس کا معنی ہے تیرے فائدے کے لیے، لکا لکا، نہ تیرے نفع کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، یا تو یہ تیرے حق میں سفارش کر کے جنت کا راستہ دکھائے گا اور پہنچائے گا اور سفارش کرے گا، اور یا پھر یہ لڑ جھگڑ کے علیک تیرے خلاف مقدمہ دائر کر کے جیت کے جہنم میں پہنچا کے آئے گا۔ یاد رکھیے دوست تو یہ ہوگا، دوستی تو قرآن عظیم الشان سے ہونی چاہیے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، عام کتاب سمجھتے ہیں، اور الماریوں میں رکھنے کا لیے اس کو ایک عظمت والی کتاب سمجھتے ہیں، الماریوں میں رکھ۔ ایک واقعہ سن لیجئے، عبرتناک واقعہ، توجہ فرمائیے۔ ایک عالم دین قاری صاحب باہر کے ملک میں تراویح سنانے کے لیے گئے، تراویح سنانے کے لیے باہر گئے، سنا لی، عید سے چند دن پہلے واپسی تھی، اور سحری کھانے کے لیے، آخری سحری کھانے کے لیے اس کے بعد فلائٹ تھی ان کی۔ جس گھر میں وہ میزبانی ہو رہی تھی اس گھر والوں نے صبح کے وقت میں جلدی جلدی صفائی کر کے قاری صاحب کی دعوت کی، مولانا صاحب کی دعوت کی، سحری کھلائی، سحری کھلائی، اس کے بعد وہ چلے گئے ایئرپورٹ۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ پیسوں کی تھوڑے پیسوں کی تھیلی تھی، وہ صفائی کے دوران گھر والوں سے گر گئی، وہ دسترخوان کے پاس ہی کہیں رہ گئی۔ اب جب مولانا صاحب چلے گئے، وہ تھیلوں کی پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اب مولانا صاحب بھی بڑے آدمی تھے، اب گھر والے میزبان کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اور کوئی بندہ آیا نہیں تھا جو تھیلی اٹھا سکے۔ ظاہر ہے یہ مولانا صاحب نے ہی اٹھائی ہوگی، یہ کہہ سکتے نہیں تھے کہ یہ مولانا صاحب نے تھیلی اٹھائی ہو۔ سارا سال بیچارے پٹتے رہے، پریشان رہے، ہمارے پیسے غائب ہو گئے، اور مولانا صاحب ایسے بندے تو نہیں تھے کہ ہمارے پیسوں کی تھیلی اٹھا کے لے جائیں۔ اگلے سال جب وہ تراویح سنانے کے لیے آئے تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے، حضرت جیسے کہتے ہیں نا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، حضرت ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جی نہیں، بولے کیا بات حضرت، وہ آپ جب جہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، یہاں میں جلدی میں پیسوں کی تھیلی یہاں رہ گئی تھی، تو آپ نے تو نہیں وہ دیکھی؟ انہوں نے کہا ارے وہ تو میں نے اٹھائی تھی۔ اب وہ بھی رونے لگ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے، میزبان بھی رونے لگ گئے، مہمان بھی رونے لگ گئے۔ اب میزبان تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے عالم کو چور بنا دیا، ثابت کر دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے میزبان کے مہمان بھی شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا، یا میں پکڑا گیا، پھنس گیا۔ مولانا صاحب نے کہا، توجہ فرمائیے، عبرتناک بات، مولانا صاحب نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ پہ الزام لگ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا یا آپ پریشان، آپ اس لیے رو رہے ہیں شاید میرے پہ الزام، میں اس لیے رو رہا ہوں جب میں نے وہ پیسوں کی تھیلی اٹھائی تھی، اٹھا کر آپ کے الماری میں قرآن عظیم الشان کے اندر رکھ دی تھی، دیکھو الماری کھولو، انہوں نے الماری کھولی تو اس میں تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے 1 سال ہو گیا قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ قرآن کریم الماریوں میں سجانے کے لیے تو نہیں ہے، میں تو تمہاری چیز پتہ لگ گیا نا کہ تم لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو، میں تو تمہارے قرآن کریم میں رکھ کے چلا گیا تھا، محفوظ جگہ پہ رکھ کے چلا گیا تھا، پتہ لگ گیا کہ تم لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے، پیسے بھی مل گئے، بدگمانی سے بھی بچ گئے، نہ چوری ہوئی نہ چوری کا الزام ہوا، الٹا وہی گنہگار ہوئے جو قرآن کریم کو کھول کے نہیں دیکھے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، گھر میں کتنے نسخے پڑے ہوئے ہیں قرآن کریم، صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ قرآن عظیم الشان بہت بڑی برکت والی کتاب ہے، الماری میں بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ ہماری خطا ہے، ہم اسے پڑھیں، ہم اسے کھولیں۔ عرب دنیا میں آپ جائیں، پاکستانی بھائی ہیں نا یہاں بیٹھے رہتے ہیں، باہر جا کے دیکھیں، عرب دنیا میں جائیں، تمام مسجدوں میں ہر 2-3 صفوں کے بعد قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بک بنی ہوئی ہیں،
مطلب جو بک شیلف ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، اس میں قرآن کریم رکھا ہے. کوئی بھی آ رہا ہے نماز سے پہلے کچھ منٹ بھی ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. عربوں میں یہ دستور ہے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھنے کا. عربوں میں یہ دستور ہے تھوڑا سا وقت بھی ملے تلاوت قرآن کریم کرنے کا. اور ہمارا دستور ہے ماہ رمضان شریف میں پڑھنے کا. بڑے نیک لوگ ہیں نا. جی ہاں. اور بھائیو دوستو بچوں، قرآن عظیم الشان دوستی کے لائق ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے. قرآن عظیم الشان دنیا کے لیٹسٹ ترین جو آخری کیمرہ آئے گا اس سے بھی بڑا کیمرہ ہے. یہ دیکھ رہا ہر ایک کو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. القرآن حجت لک او علیک، یا ہمارے لیے حجت بنے گا اور ہمارے حق میں سفارش کر کے جنت میں پہنچا کر دم لے گا، یا پھر علیک ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر کے ہمارے گناہ جرائم ثابت کر کے یہ قرآن عظیم الشان پھر ہمیں جہنم تک پہنچائے گا. تو ہمارے لیے لکا ہونا چاہیے، علیک کا نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ دوستی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، دوری نہیں ہونی چاہیے، قرآن کریم سے دوری نہیں ہونی چاہیے. قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا اٹھانا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا سمجھنا بھی ثواب. ہر طرح سے حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ بندی کا مشغلہ اور مصروفیت قرآن عظیم الشان بن جائے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، یا سیکھنے میں، سکھانے میں، اس کے جو بھی اس کے بارے میں قرآن کریم ہی بندے کی مصروفیت بن جائے، تو اللہ رب العزت بن مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں. تو آج ہمارا شکوہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی مانگیں قبول نہیں ہوتی. بھائی ہم قرآن کریم کو چھوڑ چکے ہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کریم چھوڑ دیا. قرآن کریم چھوڑیں گے تو ہم دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس قرآن عظیم الشان سے دوستی لگائیں گے تو ہم قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. وہ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اچھے برے خیالات سے واقف ہیں. ہمیں باوجود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہمیں پھر بھی مارتے نہیں، ہمارے اعضاء چھینتے نہیں، ہماری نعمتیں چھینتے نہیں. ایک آدمی تھے سمجھدار، بڑے بزرگ آدمی تھے. وہ یہ سوچتے تھے، انہوں نے پھر کسی بزرگ سے سوال بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں پکڑتے تو نہیں ہیں. ہماری آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، ہماری زبان بھی ٹھیک، ہمیں کھانا پینا پہننا رہائش ہر چیز ملی ہوئی ہے، تندرست ہیں، صحت مند ہیں. تو ہمیں تو مطلب ہماری پکڑ نہیں ہوئی، باوجود گناہوں کے ہماری پکڑ تو نہیں ہوئی، نظر نہیں آئی. تو انہوں نے بہت ساری صورتوں سے سمجھایا. تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. اچھا تم قرآن کریم پڑھتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. تم دعا مانگتے ہو؟ کوئی مزہ آتا ہے، کوئی دل لگتا ہے، بس کسی وقت مجبوری تھوڑی دیر مانگ لیتا ہوں. تو اسی طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ نوافل پڑھتے ہو؟ نہیں نوافل نہیں پڑھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ پکڑ ہی تو ہے. تیری نماز چھوٹ رہی ہے، تیرے نوافل چھوٹ رہے ہیں، تجھے دعا میں لذت نہیں آ رہی ہے، تجھے تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ پکڑ ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ بہت سارے گنہگار بدعتی اور بہت سارے عجیب و غریب کبیرہ گناہوں کے شرابی، کبابی، زانی بیت اللہ شریف پہنچے ہوتے. یہ کوئی قبولیت کی نشانی تھوڑی ہوتی ہے کہ جی بندہ حرم شریف پہنچ گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے تو بندہ قبول ہو گیا. اعزاز ملا، نیکی ملی، ایک رتبہ ملا، ٹھیک، جانے کی توفیق ملی، اچھی بات ہے. لیکن ہم نے جا کر کیا کیا؟ سیلفیاں کی. ہم نے جا کے کیا کیا؟ تصویریں بنائی. ہم نے جا کر کیا کیا؟ کون سی عبادت کی؟ ہم نے جا کر کیا کیا؟ سنت کے مطابق نہ عمرہ کیا، نہ سنت کے مطابق طواف کیا، نہ سنت کے مطابق عبادت کی، نہ سنت کے مطابق وہاں رہائش اختیار کی. وہاں وہی باتیں جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہی باتیں ہم وہاں کرتے ہیں. ادب کا کوئی خیال ہی نہیں کیا. یہی تو پکڑ ہے. جانا کوئی تھوڑی ہے. دنیا میں آ گئے،
اور حرم شریف پہنچ گئے. قبولیت ہوتی ہے گناہوں سے بچنے میں, قبولیت ہوتی ہے چاہے بندہ نہ بھی جائے حرمین شریفین میں, گناہوں سے بچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام اسے حاصل ہے. یاد رکھیں, ایک غریب آدمی نہیں جا سکتا تو وہ گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو, قبولیت اسے مل جائے گی. ایک بندہ جا سکتا ہے, اس کے بارے میں یہ ہے حدیث شریف میں کہ 5 سال میں ایک دفعہ چلے جانا چاہیے. 5 سال میں ایک دفعہ عمرے کے لیے, ہائی تو زندگی میں ایک بار ہی فرض ہوتا ہے, 5 سال میں ایک دفعہ اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو حرمین شریفین جانا چاہیے. تو خیر بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان سے دوستی لگائیں, ہم اللہ رب العزت سے دوستی لگائیں, ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگائیں. آسان طریقے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر لیں, اس سے دوستی ہو جائے گی. اس کے مطابق اعمال اپنے بنا لیں, گناہوں سے بچ جائیں, احکامات پر عمل کر لیں, دوستی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم جہاں جہاں جس کو جس وقت میں جس انداز میں جس طریقے سے دیا اس کو اسی وقت میں اسی دن میں اسی طریقے سے ادا کرنا ہی ان کی فرمانبرداری. اور طریقہ کار ہر عمل میں ہمارے پیارے آقا کریم کا ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور قرآن و حدیث کا یہ حکم ہو, بس تینوں سے دوستی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کی زیارت, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی نیت سے پڑھیں, احکامات کی نیت سے پڑھیں اور ان کی محبت بڑھانے کی نیت سے پڑھیں, اور زیادہ مزہ آئے گا. جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. چند پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہ کو سطر بسطر لے جا رہے ہیں, تو جہاں جہاں لفظ اللہ آئے گا وہاں ذرا ٹک ٹکی لگائیں, محبت بڑھے گی. نظر کو گھماتے جا رہے ہیں, اب آگے جاتے جائیں اس طلب میں کہ آگے پھر لفظ اللہ آئے گا, پھر ٹک ٹکی لگائیں. جہاں جہاں لفظ اللہ آئے گا وہاں ٹک ٹکی لگائیں, ذرا غور سے دیکھیں, اور پھر اس کے بعد چلتے جائیں. جہاں لفظ اللہ دونوں اکٹھے آتے ہیں, ایک ختم ہوتی آیت یا وقف آتا ہے اور آگے واو سے واللہ پھر لفظ اللہ شروع ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پر 2 لفظ اللہ اکٹھے آئیں, درمیان میں واو آئے, تو جہاں پہلے لفظ اللہ پر بریک لگا کے دل میں بول کر کوئی دعا مانگ لے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک نقطے کی بات ہے, آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی آج تک, یاد رکھنا. لیکن نماز میں نہیں بولنا, ہاں سامنے جب دیکھ کے تلاوت کر رہے ہوں گے اس میں یہ چیز بھی ہے. تو تلاوت کے آداب ہیں, ان کو سنانے کے لیے تو بندہ ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے نا, پھر ان کو سنانے کے لیے جب پڑھنا ہوتا ہے تو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے. میرے رب مجھ سے سن رہے ہیں. ٹھیک, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, عبداللہ جی قرآن کریم سناؤ. حضرت آپ پہ نازل ہوا, میں سنوں؟ ہاں میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں, اب سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم سنایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ایک ساتھی تھے سالم ان کا نام تھا, وہ تلاوت کر رہے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سننے لگے. معلوم ہوا کہ سننا بھی عبادت ہے. جی ہاں, اور پڑھنا بھی تو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے نا. ہم لوگ قرآن کریم کی مشق نہیں کرتے, ہم لوگ ٹھیک نہیں پڑھتے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھ رہے ہوتے. کوئی طریقہ کہہ رہے ہیں, یہ پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, واہ کمال پڑھ دیا تو نے. میرے والد محترم اس میں بتایا کرتے تھے عام آدمی صرف سورہ فاتحہ میں 60-65 غلطیاں کر جاتا ہے. میں آپ کو صرف پہلے لفظ کی 3 غلطیاں بتاتا ہوں. الحمد 5 حرف ہیں,
ان 5 حرف میں 3 غلطیاں ہم کرتے ہیں. 2 غلطیاں چھوٹے درجے کی ہیں, ایک غلطی بڑے کبیرہ گناہ کے درجے. ال غلط, الحمد ال صحیح, ال غلط. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, ال درست, ال غلط. یہ چھوٹی غلطی ہے. دوسری غلطی ہے ہم ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں. ہا جہاں سے حلوہ کھاتے ہیں, حلق سے نکلتی ہے, وہاں سے ہا کی ادائیگی ہونی چاہیے, تو اس کو الحمد ہم تم والی ہا, گول 2 آنکھوں والی ہا پڑھتے ہیں. تو یاد رکھنا اس کا معنی کفریہ ہے. الحمد کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور الحمد کا معنی ہے سارے نقصانات اور کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے لیے. بتائیے کفریہ جملہ کتنی بڑی غلطی بنتی ہے. پھر یہ بڑی غلطی ہے. تیسری غلطی پہلے ہی لفظ میں الحمد, دو ٹھیک ہے, 2 غلط. الحمد دو قرآن کریم میں 2 نہیں ہے, دو ہے. 2 اور دو میں فرق کیا ہے؟ 2 معروف پیش ہے, 2 مجہول پیش ہے, واو کے ساتھ 2. قرآن کریم میں کہیں 2 نہیں ہے. آپ انگریزی کی گنتی جب گنتے ہیں 1 2 3 4 5 7, لہجہ بھی کس کا؟ انگریز کا. کبھی آپ نے کہا 1 2 3 4 5 6, کبھی کہا جاہل کہیں گا نہ ہو تو گنتی آتی نہیں, بیٹھ گیا ممبر پہ. کہیں گے نا آپ مجھے, تو میں بھی آپ کو کہوں گا جاہل کہیں گا نہ ہو تو میرے رب کی کلام پڑھنی نہیں آتی تو پڑھنے لگ گیا ہے. تو آپ مجھے جاہل کہیں گے تو میں آپ کو کہوں گا. کیوں جی؟ برابر بدلا برابر, ہم ڈرتے تھوڑی. الحمد للہ رب, یہ بل ہے, بل نہیں ہے گیس بجلی کا بل, یہ بل ہے. الحمد للہ رب, را کو پر کرنا, رب عین وہیں سے نکلے گی جہاں سے ہا نکالی تھی. رب العالمین, عالمین نہیں, ہم عالمین پڑھتے ہیں. عالمین اور ہے, عالمین اور ہے. پڑھے لکھو بھائیو, پڑھے لکھے بھائیو, یہ خیال کرو جب یہی نہیں پڑھا لکھا تو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں. یاد رکھیے سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں آتا, دوبارہ پیدا ہونے کے لائق ہے. یاد رکھیے ہم لوگ ہیں ہی نہیں ہیں, صفحہ ہستی میں نہیں ہے. جب میرے رب کی کلام نہیں آتی تو جی کیوں رہا ہے تو اے انسان؟ تجھے اپنے رب سے پیار نہیں, انگریز سے پیار ہے. تجھے رب کے میسج نہیں سمجھنے آتے, تجھے انگریز کے میسج آتے ہیں. جہاں سے مرضی موبائل کھول لو, جہاں سے مرضی سافٹ ویئر کر لو, جہاں سے مرضی ٹک ٹاک کر لو, جہاں سے مرضی گڑبڑ کر لو, یہ سب انگریز کے آتے ہیں. میرے رب کی کلام کے کچھ نہیں آتے. میرے رب نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا, میرے رب نے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا, میرے رب نے کیا پیار سے پیغامات دیے, انبیاء کرام نے کیا باتیں بتائیں, اور واقعات اور قصے کیا کیا نازل ہوئے. شوق ہونا چاہیے. قرآن عظیم الشان جیسی کتاب جس کی ہم کوئی قدر کر نہیں رہے, اور اس کی قدر کیے بغیر آنکھیں بند ہونے والی, اس کی قدر کیے بغیر دنیا سے جانے والے. ارے بھائیو دوستو, انگلش نہ آئی, انگریزی نہ آئی, اور عصری تعلیم نہ آئی تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن قرآن عظیم الشان نہ آیا تو قبر میں پکڑ ہوگی. اس پکڑ سے بچیں. یہ لک علیک, دنیا کا لیٹسٹ ترین کیمرہ جو ایجاد ہونا ہے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے کیمرے ہیں نا موبائلوں میں جی, ایسے ایسے کیمرے آنے جو 2-2 میل دور کو واضح کر کے رکھ دیں گے جی. وہ قیامت کے قریب جو بڑے بڑے آلات آنے ہیں, کیمرے آنے ہیں, یاد رکھیے ان سے بھی اعلیٰ کیمرہ ہے قرآن کریم. آج ہر بندے کو جانتا ہے قرآن کریم کہ یہ مجھ سے کیسا سلوک کر رہا ہے. مسلمان ہے, مجھے ماننے والا ہے, واہ میرے پہ ایمان لانے والا ہے. کیا خیال کیا میرا؟ قرآن کریم نہ روٹی مانگتا ہے, نہ سالن مانگتا ہے, نہ کچھ اور. وہ کہتا ہے مجھے پڑھو اور مجھ پر عمل کرو, مجھے پڑھو مجھ پر عمل کرو, بس یہ اس کا تقاضا ہے. تو بھائیو دوستو, زندگی بہت مختصر ہے, دوبارہ نہیں ملنی, نہیں آنا, جانا ہی جانا, واپس نہیں آنا. کوئی آیا واپس آئے تھا؟ نہیں آنا, کوئی پتہ نہیں. ابھی میں جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں گجرانوالہ سے. کل ایک اور
جنازہ پڑھایا قصور میں، جنازہ ہمارا تیار ہے۔ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں جنازہ تیار ہے؟ میں قرآن و حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں تیرا میرا جنازہ تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز کی اذان اور اقامت ہوتی ہے، جنازے کی اذان اور اقامت انسان کو دنیا میں آتا ہی دے دی جاتی ہے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اے انسان ہوشیار رہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو آیا ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اب اقامت کے بعد امام اللہ اکبر کتنی کو دیر بعد کہتا ہے؟ فوراً بعد کہتا ہے، تو بس ہماری زندگی فوراً بعد اٹھنے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال زندہ رہ کر گئے دنیا میں، 1050 سال، 40 سال پہ نبوت ملی، 900 سال 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد طوفان نوح کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ 950 سال تبلیغ کے بعد، یعنی دنیا میں رہنے کے بعد جب آخرت میں گئے، وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ دنیا میں آئے تھے، گئے، کیسا پایا دنیا کو؟ فرمایا ایک دروازے سے اندر آیا تھا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 1050 سال زندہ رہنے والا، 1000 سال سے اوپر زندہ رہنے والا اس دنیا کی زندگی کو کیا بتا رہا ہے؟ ایک دروازے سے اندر آیا، دوسرے دروازے سے چلا گیا۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور ہماری تو یہ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی تو 60 سے 70 سال اوسط ہے۔ ایک نبی کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حضرت دعا فرما دیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، دعا فرما دیں کہ ان کی عمر لمبی ہو۔ انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ تیرے بچے کتنی کو عمر کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، ذرا بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگی یہی کوئی 200 سال، کوئی 250 سال، کوئی 250 سال، بس یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ مقصد تھا کہ 1000 سال عمریں ہونی چاہیے، پہلے گزری ہیں 500 سال 800 سال، تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ارے اللہ کی بندی، آخر میں ایک امت آنے والی ہے۔ ہماری امت کے بارے میں بات ہوئی کہ آخر میں ایک امت آنے والی ہے، اس امت کی عمریں اوسطاً انسانوں کی 60 سے 70 سال ہے بس۔ وہ کہنے لگی ہیں میں تے اپنے بچے دی لمبی عمر کرانا، یہ تے وہ چھوٹی کراؤ۔ تو اس نے انٹرویو شروع کیا، کہنے لگی ہیں 70 سال صرف، کیا وہ کاروبار کریں گے؟ ہاں کریں گے۔ کیا وہ بلڈنگیں بنائیں گے؟ ہاں بنائیں گے۔ کیا کھیتی باڑی کریں گے؟ ہاں کریں گے۔ اب سنیے اس عورت کا جملہ۔ وہ عورت کہنے لگی اے کاش مجھے اگر اس نبی کا، آخری نبی کا، اس کی امت کا فرد بنا دیا جائے تو میں ایک ہی سجدے میں 70 کے 70 سال گزار کے آ جاؤں۔ ہم اسی 70 سال کے اندر ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ ہم لوگ تو اس کے حساب سے پیمپر کے زمانے میں، اس کے تو 200 سال کے بچے تھے، ہم تو 60-70 سال اوسط عمر ہے، ہم تو اس کے حساب سے پیمپر کے زمانے کے بچے ہیں۔ ہم تو پیمپر کھلے گا ذات ہی آخرت میں چلے جائیں گے، ہے نا بھائی؟ تو بھائیو دوستو خیال کرو، زندگی بہت مختصر ہے، شارٹ کٹ، آیا اور گیا، جھونکا آیا اور گیا، لوگ آئے اور گئے۔ 85 سال پہلے یہاں کتنے بابے ہوں گے، چلے گئے۔ آج ہم آپ بیٹھے ہیں، ہم 100 سال کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہم بھی نہیں ہوں۔ تو قرآن عظیم الشان سے دوستی لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن کریم سے لگا لیں اور درود شریف پڑھیں، آقا علیہ السلام سے دوستی ہو جائے۔ درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا فائدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا، پڑوس مل جائے گا، سفارش مل جائے گی، گواہی مل جائے گی، دوستی مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، خدمت مل جائے گی۔ یہ درود شریف کا خالی فائدہ یاد رکھیں۔ درود شریف پڑھنے سے حوض کوثر میں پانی مل جائے گا اور سارا کچھ درود شریف کی برکت سے ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے گا، روزانہ 24 گھنٹے میں کوئی سا درود شریف 1000 بار پورا کرنا ہے روزانہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آج سے آپ نے روٹین بنانی ہے،
جو بندہ بندی بچہ بچی چھوٹا بڑا روزانہ درود شریف 1000 بار پڑھے گا تو وہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کے اندر رہنے کے لیے جو مکان اسے ملنا ہے، جنت میں ملنے والی کوٹھی جب تک نہ دیکھ لے۔ اب کتنی بڑی بشارت ہے کہ جنت میں جو گھر ہمیں ملنا ہے وہ، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو بھائی اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لے، انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ اپنا دیکھ لیں گے۔ ایک بزرگ تھے بڑی عمر کے، بابا جی بیمار تھے لا علاج بیماری میں، اب ان کے بچے بھی بڑے بڑے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ابا کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو کفن دفن کا انتظام کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ابا نے بات سن لی، ابا نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ابا نے کہا میں نہیں ابھی مرتا۔ کون کہہ سکتا ہے میں نہیں ابھی مرتا؟ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں میں نہیں ابھی مرتا؟ وہ تو لا علاج بیماری میں کہنے لگے میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، جو بندہ 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جنت میں گھر نہ دیکھ لے۔ میں نے ابھی کوئی گھر نہیں دیکھا، میں بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ اور چنانچہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی، 2-2.5 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ کہنے لگے بچوں بیٹھو بات سنو، اور میں نے جنت میں گھر دیکھ لیا ہے، اب سوچ لو کہاں کفن دفن کرنا، اب جب مرضی جا سکتا ہوں۔ اور بھائیو دوستو اپنی رہائش بناؤ جنت میں۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھو، جنت میں ایک محل بن جائے گا جو آپ کے نام رجسٹری بھی ہو جائے گی، انتقال بھی ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اور اس میں اے سی بھی، فرنیچر بھی اور حوریں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ اور جنت کا ایک گھر جو ہے وہ لاہور سے گجرات تک ہے، لاہور سے 100 میل، ایک کونا 100 میل دور ہوگا۔ یہ چند مرلوں کا نہیں، چند کنالوں کا نہیں، چند مربوں کا نہیں، جی ہاں جنت کا ایک محل 100 میل دور اس کے کونے ہوں گے، اور اس حوروں کے ساتھ سجے ہوئے کمرے ہوں گے، اور کیا کیا باتیں ہوں گی کمال۔ اور جو بندہ قرآن عظیم شان سے عشق کر لیتا ہے، حفظ قرآن کریم بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اسے ہر حرف کے بدلے ایک حور دی جائے گی۔ جتنے حروف قرآن کریم کے اتنی حوریں پکی۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بات کرو۔ آپ پاکستانی کہتے ہیں نہیں ہمیں 1-2 ہی کافی ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے جنتی کو 2,40,10,000 حوریں دی جائیں گی۔ اور کئی بابے کہتے ہیں نہ بھائی نہ، اتنی نہیں سنبھال لی جائیں، اور بابوں کے دماغ نہیں کام کرتے۔ ارے خدا کے بندو، وہاں خواہشات کے لیے تھوڑی عزت کے لیے ملیں گی، خواہشات تو بات کی بات ہے، جو بھی ہمیں ٹائم ملا ہم چھوڑیں گے تھوڑی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ عزت بڑھے گی، جتنی حوریں زیادہ ہوں گی اتنی عزت بڑھے گی۔ اور جو آپ کی بھابھی صاحبہ، جو ہماری دنیا کی بیوی ہے، یہ کیا کرے گی؟ اب لوگ کہتے ہیں جی مرد تو حوریں لے لیں گے، عورت کیا کرے گی؟ ارے عورتوں کو اتنے مرد تھوڑی چاہیے، اور حوروں کے ان کو ملکہ بنا دیا جائے گا، جس کے خامند کو جتنی زیادہ حوریں ملیں گی اتنی حکومت گھر والی کی بڑھ جائے گی۔ دنیا کی گھر والی، اس کی حکومت بڑی بڑھ جائے گی، یہ ملکہ بن کے بیٹھے گی، چودھری بن کے بیٹھے گی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے گی، سارے معاملات چلائے گی۔ اور اس کی عزت کتنی ہوگی کہ میری مخلوق کتنی یاد رکھو گی، میرے ووٹ کتنے ہیں، کیا ملکہ ہو، کیا عزت ہے اس کی بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو کان کھول کے، پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی، شکر ہے۔ اچھا سن لو، اپنی بیگمات کو محبت سے بتا دینا، شادی شدہ لوگ، حدیث شریف میں ہے جس کی بیوی گھر میں خاوند کو تنگ کرتی ہے تو اس شوہر کی ملنے والی اس کی جو حور ہوتی ہے نا، وہ بول پڑتی ہے، اری اللہ کی بندی، تو تیرے پاس میرا مہمان ہے، اس کو تنگ کرنا چھوڑ دے، یا ان قریب میرے پاس آ جائے گا۔ اس سوکن کوئی فون کر کے کہہ دے تو گھر میں کھلبلی مچ جاتی ہے، تو یہ سوکن ہی ہے نا جو اوپر سے بول رہی ہے۔ حدیث شریف میں تو بات سچی ہے، وہ بولتی ہے اری کیا کر رہی ہے تو، میرے مہمان کو تنگ کرتی ہے، اس کو تنگ مت کر۔
جب بھی آپ کی بیگم تنگ کرے یہ حدیث سنا دیا کرو کہ بھئی ادھر سے آواز آئی ہے، ہمیں حدیث شریف سے آواز آئی ہے. کیا آواز آئی ہے؟ ارے ارے ہمارے شوہر کو تنگ مت کر، یہ ہمارا مہمان ہے تیرے پاس. پھر قدر بھی کرے گی اور مہمان کہیں چلا ہی نہ جائے نا بھائی، جو کچھ لفظ ہے وہ بھی بند نہ ہو جائے. خیر بہرحال کس سے گفتگو یہ کہ ہم نے قرآن عظیم الشان سے دوستی لگانی. سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ آخری عمل، اس بات کا آخری، اس بیان کا آخری پوائنٹ میں آپ کو قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ امید ہے کہ اس پر ساری زندگی عمل کریں گے انشاءاللہ. دو تحفے ہیں، ایک یہ کہ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھ لیا کریں. دوسرا ذکر کم ہوتا ہے نا تو سورہ اخلاص 100 بار پڑھ لیں، کبھی 50 بار پڑھ لیں، بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری نیکی میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی چند نیکیاں ہیں. ان میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ نفلوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم زیادہ پڑھا جائے. ہم سمجھتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھنی ہے، رکوع میں جانا ضروری ہے. نفلوں میں کوئی ضروری نہیں ہے. نفلوں میں ایک سورت سے زیادہ پڑھ لیں. قرآن کریم نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا دنیا کی سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے، یاد رکھیے. اب جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پروگرام میں جاتا ہے، کسی وڈیرے کے پاس جاتا ہے، کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں نا، تو ہمارے سب سے بڑے مخلوقات میں کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کو گفٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو 2 نفل روزانہ کسی بھی وقت اس نیت سے پڑھیں کہ اے رب کریم میں یہ 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آخری 3 قل پڑھ لیں. دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آخری 3 قل پڑھ لیں تو سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں آ جائے گی. تو سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا 10 پارے، دوسری رکعت میں آئے گی پھر 10 پارے. تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جب یہ دونوں رکعتوں میں یہ بھی آئیں گی تو پورا قرآن کریم نماز میں جمع ہو کر آقا کریم کی خدمت میں ہدیہ پیش کر. یہ روزانہ کریں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیے برکتیں آئیں گی. اور درود شریف والا عمل 1000 دفعہ پڑھنا وہ بھی روزانہ کریں انشاءاللہ تعالی. سارے ساتھی کریں گے نا؟ اور ختم نبوت کے کام میں بھی حصہ لیں، ہمیشہ لیں، ساری زندگی لیں. قادیانیوں، مرزائیوں، اسرائیلیوں، یہودیوں کا بائیکاٹ ساری زندگی کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر مقبولیت چاہتے ہیں تو درود شریف زیادہ ہو اور ختم نبوت کا کام زیادہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.